بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الف پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان راجیہ منیر اور میرے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ جناب پرنس اقبال گرایا صاحب، جو کہ ہمارے پراؤڈ اوورسیز پاکستانی ہیں اور ان کا جو تعلق ہے وہ سیاست سے بھی ہے، ریئل اسٹیٹ کی دنیا سے بھی ان کا تعلق ہے اور ایونٹ مینجمنٹ کا ایک بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں. آج ہم ان کو پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر الحمد للہ. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ سر ٹھیک ٹھاک. سر آپ کے بارے میں ماشاء اللہ سے ابھی جب ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے، آل راؤنڈر ہیں ماشاء اللہ سے آپ. ویسے زندگی میں آپ کیا بننا چاہتے تھے اور کیا بنے؟ ایریز جو ایسا ایک اسٹار ہے، میں ایریز ہوں. سر میں بتاؤں ایک بات، میں بھی ایریز ہوں. اچھا زبردست. ایریز کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ لیڈ کرے ہر چیز کو، لیڈر. کیونکہ وہ لیڈر ہوتے ہیں، کسی کے ماتحت کبھی آج تک انہوں نے کام نہیں کیا. ایریز کی یہ خصوصیت ہے، تو اس لیے بس بندے کو یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ بنوں، کچھ بن کے آگے آؤں. تو اس میں بس اسٹرگل چلتی رہی ہے ٹل ناؤ. ایریز کی نیچر بڑی امپلسو ہوتی ہے، بڑی بولڈ ہوتی ہے، بڑی انرجیٹک ہوتی ہے اور بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ ہماری دنیا میں وہ ایریز ہی کے ہیں. سر ویسے آپ یہ بتائیں کہ مطلب آپ نے بچپن سے کچھ کوئی خواب سوچے تھے؟ آپ کے ذہن میں کچھ تھا کہ آپ ایک ڈائریکشن کو فالو کریں گے؟ کیونکہ آپ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں بھی آپ کا ایک نام ہے. آپ اس کے علاوہ آپ سے اگر بات کی جائے، آپ نے ایونٹ آرگنائز، بہت بڑے بڑے ایونٹ آرگنائز کرائے دبئی جیسے ملک میں، اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آپ کے سیاسی آپ کو شغف بھی ہے. تو سر ڈومین کون سی ہے ویسے آپ کی؟ ڈومین یہی ہے، میں نے کہا لیڈرشپ ہوتی ہے ایریز میں، وہ اسی کو لے کے مد نظر چلتے رہے ہیں. وہ اس لیے جو ہے نا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ بنوں، میں کچھ کروں. تو اس لیے اس کے لیے کافی چیزیں جو ہے نا، پھر کبھی ہر چیز کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے. پہلے میں نے ٹریڈنگ کی ہے، اس کے بعد پراپرٹی میں ہے، پراپرٹی میں ٹاپ پہ کیا الحمدللہ. کل ہماری کمپنی تھی دبئی میں، ٹاپ کمپنیوں میں تھی، تو اس لیے اس میں کیا. اس کے بعد پھر آپ ایکسپو کی 250 ایکسپو میں آل اوور میں نے GCC میں کیا، آرگنائز کی ہیں. آرگنائز ایک پارٹیسپیٹ کی ہے اور باقی آرگنائز کی. ویری نائس. اس کے بعد 205 مشاعرے ٹل ناؤ ابھی تک. زبردست زبردست. اچھا سر، ریئل اسٹیٹ پہ ہم آہستہ آہستہ ساری چیزیں آپ کی کور کریں گے. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ریئل اسٹیٹ میں اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک وار سچویشن چل رہی ہے، کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ ابھی چیلنجز تو ابھی پرابلم تو آئیں گی سر، لیکن جنگ کہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی جگہ پہ بھی جنگ چلتی ہے نا، اس کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں بعد میں. ابھی فی الحال تو کچھ نہیں ہے، ابھی تو بس چل رہا ہے. اللہ خیر کرے، بس 2 دنوں میں پھر کوئی نئی میٹنگ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی ہوگا. حالات جو ہیں حالات تو جو، لیکن کوسٹ ڈاؤن آئیں گے، ڈاؤن فال آئے گا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ڈاؤن فال ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کمپیریزن اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں اور دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں کیا کمپیریزن ہے؟ کیا چیز کامن ہے اور کیا چیز کامن نہیں ہے، اور بیٹر وے کس کا ہے؟ بیٹر وے جو ہے دبئی کا ہی ہے. دبئی کا ہے کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بندے کو. یہاں جو ہے بہت سی پرابلم ہیں. یہاں دیکھیں، میں یہاں ابھی آج کل 3-4 سال سے میں پاکستان میں ہوں، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ پراپرٹی کو انہوں نے دبا دیا. یہ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے بالکل. لوگ بڑے پریشان ہیں. اور دبئی کی طرف کیوں رجحان ہے لوگوں کا؟ کیونکہ دبئی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو سیکیور کرتا ہے. یہاں کچھ بھی سیکیور نہیں ہے آپ کسی لحاظ سے بھی. تو اس لیے لوگ بھاگ رہے ہیں باہر کی طرف، انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں. اگر پاکستان یہ چیزیں دے، ابھی آج کل انہوں نے کچھ اناؤنس کیا کہ بھائی ٹیکس ویکس چھوڑ رہے ہیں یہ، لیکن لوگوں کا رجحان نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے سر. پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان کو اگر کوئی ٹپ آپ دینا چاہیں، کیا دینا چاہیں گے؟ ٹپ تو سب کے پاس ہے، ہر چیز سب سمجھتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے فیسلٹی دینی ہے نا. اصل بیسک چیزیں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یا ہماری گورنمنٹ کچھ کرے گی، ان لوگوں کو فری ہینڈ دے گی تو تبھی ہے نا. جب وہ یہ دے دی تو پھر لوگ کیا کہ میں جتنا مرضی چاہوں، میں جو مرضی کروں، لیکن نہیں ہو سکتا. سر بڑے بڑے ایونٹس آرگنائز کروائے، کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا. ہم لوگ ایک وہاں 2 جوڑی تھی، اقبالوں کی جوڑی. اچھا. ایک امجد اقبال اور ایک پرنس اقبال گرایا. اچھا. دونوں اقبال تھے. ہم بڑے فیم تھے، اخباروں میں ہمارا کافی اقبالوں کی جوڑی. ہم نے ٹاپ جس کو بولتے ہیں ہمارے بعد، جو آپ نے کبھی سنا ہوگا گیٹ توڑ، ریئل میں ہم نے کی ہے. تو ویسے ہی ہوئے ہمارے.
اور ٹکٹیں ہماری تقریباً مور دین 5000 تھی، تو 10,000 سے مور دین پیپل آ گئے تھے. تو سب پھر ہم نے ایسے ٹکٹیں پڑھ کے دیتے تھے. بہت ٹاپ شو کی الحمدللہ. بڑا پاکستان کے جو ٹاپ انڈیا کے بھی، اور فیشن شو سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اچھا فیشن شو پتہ کس طرح؟ کیسے؟ یہاں ماڈل جتنے ہیں وہ یو اے کے، جو سنگر ہیں سارے انڈیا کے، اور جتنے ہی ڈیزائنر ہیں پاکستان سے. زبردست زبردست. تینوں چیزوں کو میں نے ساتھ لے کے، تو وہ آپ تینوں کو ساتھ دے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا سپر ہٹ شو گیا تھا. موٹیویشن سر کوئی تھی آپ کے اس میں کہ آپ نے مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم ایک سچویشن میں ہوتے ہیں، فوراً سے ہمیں کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے تو ہم اس کے پیچھے تو ایونٹ آرگنائز جب کیا تو کیا کسی کو کرتے دیکھا یا یہ خود کے اندر ایک پیشن تھا؟ نہیں کرتے تو کافی دیکھے ہم نے، وہاں کافی ہو رہے تھے لیکن کچھ منظم طریقے سے نہیں ہو رہے تھے. اچھا، وہ جیسے ایریز کی ایک یہ بھی ہوتی ہے خصوصیت ان کی شخصیت کی کہ وہ رسک ٹیکر ہوتے ہیں. جی تو میں بھی آپ نے رسک ہاں بالکل لیا، اور الحمدللہ ٹاپ پہ گئے ہم. امجد صاحب اور بہت زیادہ، ہاں جی. اس کے بعد پھر میں نے بہت زیادہ میں نے کیے مشاعرے. پھر اس کے بعد وہ چھوڑے، پھر ایکسپو کی 250 ایکسپو میں نے آرگنائز کی جی سی سی کے آل اوور جی سی سی. اس کے بعد پھر ابھی تک پاکستان میں بھی کیا. میں نے تاج پوشی کی ہے. پچھلے دنوں سلمان کے رانی صاحب بڑے اچھے شاعر تھے، اللہ گری کے رحمت کرے ان کو، ان کا میں نے تاج پوشی کی. پھر وحید الزمان صاحب ان کی بھی تاج پوشی کی. ابھی مزید اور کر رہے ہیں. 205 مشاعرے ابھی تک کر چکا ہوں. 205 مشاعرے آپ نے کیے ہیں. اور ادب سے لگاؤ ہے؟ نہیں، میں ادب میں صرف پروموٹ کرتا ہوں، ادب نواز ہوں. ادب میں نے امجد صاحب کو بہت سپورٹ کیا. امجد اقبال، امجد جو ہیں دوست ہیں ہمارے، تو کیونکہ میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میرا نام نہیں لیتے وہ قابل ذکر بھی ہے. تو اس لیے جو نا ان کو میں نے بڑی سپورٹ کی ہے، کیونکہ بہت سپورٹ کی اس لحاظ سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک شاعر ہیں. نہ مجھے مائک کا شوق ہے، نہ مجھے سامنے آنے کا، اسٹیج پہ بیٹھنے کا، بس صرف آرگنائز کرنے کا شوق ہے. آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے لیے تو بڑی مائک تو ایک ہوتا ہے نا، ایک اسٹیج کا بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. سر شاعروں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ان کا حقیقی زندگی سے تعلق ہوتا ہے؟ حقیقی زندگی سے تعلق ہے، لیکن شاعروں میں ایک میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا، ادب میں رہ کے ادب نہیں کرتے. ادب میں رہ کے ادب نہیں کرتے. اس میں لابی سسٹم زیادہ ہے. ٹھیک ہے. لابی بڑی ہے ان کی، جو ایک دوسرے کو نہ لائک نہیں کرتے. یہ حقیقت بات ہے، کیونکہ میں تو یہ فیس کر چکا نا بہت چیزیں. فلاں کو کیوں بلایا، اس کو کیوں بلایا، اس کو ایک لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. لیکن میرا پرپز یہ نہیں ہوتا. میرا صرف ادب نواز. مجھے علامہ صاحب سے محبت تھی، میں نے ان کے اسی میں کوئی ایسا 9 نومبر نہیں ہو جو میں نے چھوڑا ہو. سر میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی. آپ کے نام میں بھی اقبال ہے، تو شہر اقبال سے تعلق واسطہ ہے؟ شہر اقبال سے تعلق اس طرح ہے کہ میری مسز وہاں سے ہیں، سیالکوٹ سے. جی سیالکوٹ سے. ہم لوگ 5 بھائی ہیں، 5 بھائی سیالکوٹ کے. اچھا سر دیکھیے کتنی سملیرٹی ہو رہی ہے نا اسٹارٹ سے تھرو آؤٹ دا پوڈ کاسٹ. آپ ایریز، میں ایریز، میرا تعلق بھی سیالکوٹ سے اور آپ بھی سیالکوٹ کے. سیالکوٹ کے لوگ ایک دوسرے کے ویسے ہی بڑے خواہ ہوتے ہیں. تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی مسز کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. جی بالکل ایسا. میرے 4 بھائی ہیں چھوٹے مجھ سے، وہ بھی سیالکوٹ سے، سارے سیالکوٹ. سیالکوٹ ویسے بھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں ورلڈ میں ایک نام ہے. بالکل. پاکستان میں جو اسپورٹ کی مین چیزیں وہ بتا دیں، میرے سسرال والوں کا سارا یہی کام ہے. اسپورٹس وغیرہ کافی اسپورٹس کی بہت سی چیزیں ان کی فیکٹریاں. سیالکوٹ کے بارے میں اگر میں کہوں کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ، کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کرے کوئی اور علامہ صاحب پیدا ہوں وہاں پاکستان میں. علامہ صاحب سے محبت کی جو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تعلق شہر سیالکوٹ سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے، اور وہ نہیں، مجھے جس اور سے محبت ہے. اب میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن چلیں جو میرے نالج میں ہے میں نے وہ سیالکوٹ کے بارے میں کوئی ایسے خیالات. لاہور کا اپنا ایک مقام ہے، سیالکوٹ کا اپنا، ہر ایک اپنا انٹرسٹ ہے، ہر سٹی کا، ہر ایک کا. پاکستان کے مسئلہ جتنے بھی شہر ہیں سارے اچھے ہیں، بہت رہنے کی جگہ. حالانکہ میں لاہور رہ رہا ہوں، سیالکوٹ سے میری مسز کا ہے،
تو اچھا اوورسیز پاکستانی جو ہوتے ہیں بڑے محب وطن ہوتے ہیں اور وہ یہ کسی ایک سٹی کو پریفر نہیں کرتے, وہ پورے پاکستان کو کرتے, جبکہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ نا وہ تھوڑا سا آتے ہیں, تھوڑا سا اس کو الگ کر دیتے ہیں کہ ہم اس شہر کے ہیں یا ہمارے جو بھی ہے معاملات ہیں. تو اوورسیز کے ساتھ جتنے بھی انٹرویوز ہم نے کیے ماشاء اللہ سے میں نے بڑے ان لوگوں میں ایک پیشن دیکھا ہے اور بڑی محبت دیکھی ہے اپنے وطن کو لے کے. اوورسیز کے بارے میں سر کیا کہنا چاہیں گے, پاکستان میں ان کو کیسا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے؟ دیکھیے ہر بندے کی نا یہ تربیت جو ہوتی ہے نا وہ بیس ان کی جو بنتی ہے نا وہ پھر لوگ نا یہ اس میں بڑھ جاتے ہیں الگ الگ کہ بھائی ہم فلاں جگہ فلاں جگہ. لیکن بیسیکلی میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی کہے تو میں کہتا ہوں پہلے پاکستان, ہم پاکستانی ہیں, اس کے بعد دوسری سٹیوں سے دیکھیں کہیں نہ کہیں سے بیس تو ہے بندے کی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم فلاں سے فلاں سے, ہم ہائی لائٹ کریں گے تو کہیں گے انڈیا والے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے ہیں, انڈیا سے, وہ کبھی نہیں کہیں گے فلاں جگہ. اس لیے ہم بھی پاکستانی ہیں, پہلے پاکستانی پھر بعد میں دوسری سٹیوں. اقبال سے محبت کا تذکرہ کیا آپ نے میرے سوال سے پہلے. 30 سال سے آپ اقبال علامہ اقبال کا جو ہے وہ ان کی ولادت پر کیک کاٹتے آ رہے ہیں. سر اتنی محبت کبھی کوئی مطلب آپ نے ایسا ہوا ہو کہ مطلب کبھی کوئی دن ایسا ہوا کہ آپ نے نہ کاٹا ہو کیک؟ نہیں, وہ کوئی ایسا دن ٹل ناؤ بھی کوئی دن آج کے دور کے جو بچے ہیں یا جو نوجوان نسل ہے وہ اقبال کو کیسے دیکھتی ہے؟ اقبال کو اصل میں جو آپ کا موبائل ہے اس نے چھین لیا ساری چیزیں, بہت سی چیزیں ہٹ گئے, بہت سی کتابوں سے ہٹ گئے, آپ کے ٹی وی یہ وہ بہت سی چیزوں سے, اس لیے لوگ بچوں کا رجحان نہیں ہے. میں نے شروع کیا تھا وہاں بچوں کے ساتھ, بچوں کو دے رہے تھے ہم آہستہ آہستہ, اسکولوں کو ہم اٹیچ کر رہے تھے. تو وہاں یو اے میں بہت سے اسکولوں کو ہم نے اٹیچ کیا, بچوں کو, ینگ جنریشن کو ہم نے بتایا کہ اقبال کون ہے. اقبال کے کام ایسے ہیں, آپ پتہ ہے آج تک ابھی جو بھی شاعر ہے وہ ایک ولی تھے اللہ کے, وہ سب کچھ بتا گئے ہیں کہ بھائی کیا تھا اور کیا ہے, کیا ہونے والا ہے, وہی ہو رہا ہے. تو یہ سب یہی ان کا ایک زندگی کا فلسفہ تھا اور وہ یقیناً آج ہماری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں, پڑھنے سے ایکسپیرینس کرنے تک کا سفر. جی آپ نے جو کہا تھا مجھے کہ آپ کو شوق, مجھے شوق نہیں, لیکن 5 ایک کتابیں ہیں جس میں میرا لکھ چکے اسی شاعری کے حوالے سے. میں کتاب نہیں لکھتا لیکن میرا ہے 5 کتابوں میں ذکر ہے. زبردست. سر کون کون سی 5 کتابیں؟ ایک تو چیتا چیتا ہے, وہ ہمارے کراچی کے دوست ہیں, انہوں نے لکھے. ایک امارات کا سفر ہے, اس میں بھی میرا ہے. اور ایک اقبال فیض اور ہم, وہ ڈاکٹر صاحب ابھی ایکسپائر ہو گئے تھوڑے دن پہلے رمضان میں, ڈاکٹر رفیق صاحب, اس میں بھی میرا کافی ذکر ہے. اور ایک دو کتابیں اور دوست لے کر اس میں بھی میرا ذکر انہوں نے کیا ہے. اور یہاں مجھے گولڈ میڈل مل چکا ہے, ایک کشف المجب. زبردست. ایک اقبال کا گولڈ میڈل ہے اور ایک قائد اعظم کا, 2 گولڈ میڈل. زبردست زبردست. سر دوستوں میں کیسے جانے جاتے ہیں آپ؟ دوستوں میں اصل میں نا وہی بات پھر آئے گی کہ ایریز جو ہے نا وہ منافقت نہیں کرتے, جو بات دل کی وہ زبان پہ بھی وہی ہوتی ہے. تو پھر آج کل لوگ یہ نہیں چاہتے, لوگ کہتے ہیں چاپلوس ہو بندہ, وہ ایریز سے نہیں ہو سکتی. میں تو ایریز کے بارے میں جو جانتا ہوں, سٹارز کے اوپر کافی پکا یقین رکھتے ہیں, اسٹرالوجی پر. ہاں نہیں ہے آف کورس. دیکھیں آپ کی کیٹیگری, آپ کی جو مین چیز ہے نا وہ اسٹار آپ کے بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے, آپ کی شخصیت کے بارے میں آپ کا جو ہے نا نکھار ڈالتا ہے اسٹار. سر میری نا میں اب جب لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتی ہوں نا تو میرے بھی اب یہی ایک لہجے میں یہ چیز آتی ہے کہ میں جب کسی سے کمیونیکیٹ کرنے لگتی ہوں, شخصیت پہ بات کرتی ہوں, پھر میں یہ ضرور بیان کرتی ہوں کہ میں ایریز ہوں. تو جب آپ نے یہ چیز بتائی مجھے بڑی خوشی ہوئی. سر بی بی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا ان سے بھی بڑا ایک تعلق رہا, ان کے ساتھ جو تعلق تھا اس دور میں, کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا, کیا سیکھا ان سے؟ میں یہ سیکھا کہ وہ بہت سی چیزیں جو ہے نا پاکستان محب وطن تھی اور بڑی سنسیئر تھی وہ پاکستان کے ساتھ, اور جو ورکروں کا اتنا خیال رکھتی تھی, ہر ایک کو نام سے بلاتی تھی. جتنے بھی 8 سال گزارے ہیں ان کے ساتھ, 8 سال میں نے ان کے اس میں دور میں گزارے ہیں, تو بہت ہی زیادہ انہوں نے ہمیں جیسے بچے بھائیوں کی طرح ایسے ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا ہے, اور بہت زیادہ شفقت کرتی تھی. بولے کہ آپ لوگ میرے بازو ہیں. جب بی بی نے آنا تھا پاکستان تو پہلے گھر میں بلایا ہمیں, 25-30 لوگ تھے ہم لوگ, سب گھر میں بیٹھے, ایک ایک بندے کو اپنے پاس بلایا, آ جائے بیٹھ کے اپنی رائے دے, میں جاؤں کہ نہ جاؤں, میں جاؤں کہ نہ جاؤں. ہر ایک نے بتایا, کسی نے کہا جائیں, کسی نے کہا نہ جائیں.
تو بی بی نے آخر میں بعد میں کہا کہ آپ لوگ بہت سنسیئر ہیں میرے ساتھ، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، سب نے اپنی اپنی رائے دے، میں کسی کو رد نہیں کرتی، لیکن میں نے پاکستان جانا ہی جانا ہے، بھلے میری جان بچے یا نہ بچے، میں نے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ سب لوگوں کا، جتنے آپ لوگ ہیں، میں سب کا خیال رکھوں گی، سب کو کمپلسیٹ کروں، میں انشاءاللہ جا کے آپ لوگوں کا خیال رکھوں گی۔ سر کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں کوئی ایسی فیمیل لیڈر دیکھتے ہیں کوئی؟ فیمیل لیڈر مجھے اور بی بی کے بعد کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی نظر نہیں آ رہا؟ اگر ہوئی تو آصفہ ہے۔ وہ آسمان تو جو لوگ اب اعتراف کرتے پھرتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے خواتین ہیں اور بڑا بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں، تو کیا ان کے قریب لیکن اس لیول کا نہیں کر سکتی۔ وہ ان کا ایک ویژن تھا؟ ہاں، ان کا جو ویژنری تھی وہ تھی نا، وہ بی بی کا ویژن کیا تھا؟ بی بی کا ویژن یہی تھا کہ پاکستان کو آج ہم جو انڈیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں نا، ورلڈ میں جو نام ہے بی بی کی وجہ سے، بی کی وجہ سے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں جی لوگ ذوالفقار بھٹو مر گیا، اس کو کیوں کہتے ہیں آج بھی زندہ ہے؟ وہ اس لیے زندہ ہے، ان کے کام زندہ ہے، ان کے کام بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آج آپ جو بنے ہوئے ہیں انڈیا کو جو کر رہے ہیں، جو ساری چیزیں آپ کے پاس ایٹم بم ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کس کا لایا ہے؟ بھٹو صاحب کا۔ بی بی نے سارا جو ہے میزائل کی جو کوریا سے سب کچھ لے کے آئی تھی، تو بی بی کیا نا، یہ انہوں نے تو یہی ہوتا ہے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو لے کے آپ کو چلے اور آپ کو حفاظت آپ کی لیڈ کرے۔ سر زندگی کا اتنا تجربہ رہا آپ کو، اور آپ نے ڈفرینٹ چیزوں میں کام کیا، بہت سے مختلف تجربات آپ نے حاصل کیے، کوئی زندگی میں ایک ایسا پہلو جس نے آپ کی زندگی پر، آپ کی شخصیت پر بہت اثر ڈالا ہو، اور اس نے آپ کی زندگی، شخصیت، سب کچھ بدل دیا ہو، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اپنے بارے میں؟ بس یہی ہے کہ جو ہمارے قرآن میں نبی پاک نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ارشاد، وہ ہے سچائی پہ مبنی چیزیں، وہ ہمیشہ یہاں بھی اور آگے بھی آپ کے کام آئیں گی۔ سچائی کا دامن نہ چھوڑیں، سچائی کو ہمیشہ اپنے ساتھ باندھ لیں، اور اس کی راہ میں کوئی مشکل نہیں ہے کہیں۔ سچائی ایک پاک صاف چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سچائی پہ مبنی چیزیں رکھو اور اپنے آپ میں لے کے ساتھ چلو، اور لوگوں کو بھی آپ کی سچائی، میں آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں، جب آپ کو میرے بارے میں پتہ چلے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، تو وہ آپ کا، میرا امپریشن کیا جائے گا؟ بالکل وہ ایک بالکل ہو جاؤں گا، اپوزٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو نا سچائی ہمارے مذہب میں ہے، سچائی کو دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین، پرنس اقبال گرایہ صاحب کے ساتھ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ آپ نے سنا، ماشاء اللہ سے بڑی اچھی پازیٹیو انسائٹس انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ سیاسی پہلو سے بھی ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ان سے بہت کچھ سنا۔ اس کے علاوہ ایونٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے، ایونٹ کیسے آرگنائز کیا انہوں نے، اور اس کے تجربات کے حوالے سے، ادب سے لگاؤ۔ دیکھیں ضروری نہیں کہ انسان کا اگر ادب سے لگاؤ نہیں تو وہ ادب کے لیے کچھ نہیں کرتا، ادب کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں ہمارے ملک میں ہماری نوجوان نسل کو بہت ضرورت ہے کہ وہ ادب کے ساتھ جڑے رہے، کیونکہ اگر اپنی شخصیت سنوارنی ہے، اپنی زندگی سنوارنی ہے، تو ادب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے جڑے رہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔